ممبر شریف پر دولہا بننے کے ارادے سے تشریف لائے ہیں، بہت ہی بابرکت اور ہمارے اعتقاد کے بازوؤں کو احادیث مصطفیٰ کی روشنی میں قرآن مبارکہ کی تلاوت کا ذوق عطا کرنے کے لیے ہماری سماعتوں تک پہنچی ہے حضرت علامہ شاہ مخدوم گرامی استاذ الاساتذہ مفتی صدر الورا صاحب قبلہ کی والضحیٰ اور سورہ رحمان میں موجود ہیں۔ ایک مصرع پڑھ دوں، اس کے بعد بہت ہی مبارک اعلان سماعت کریں گے۔ والضحیٰ اور سورہ رحمان میں موجود ہیں۔ آواز پہنچی؟ مل کے بتائیے گا۔ والضحیٰ اور سورہ رحمان میں موجود ہیں، ذکر ان کے ہر جگہ قرآن میں موجود ہیں۔ والضحیٰ اور سورہ رحمان میں موجود ہیں، ذکر ان کے ہر جگہ قرآن میں موجود ہیں۔ اتنی تعریفیں کسی کی شان میں ہوں گی کہاں جتنی تعریفیں نبی کی شان میں موجود ہیں۔ والضحیٰ اور سورہ رحمان میں موجود ہیں، ذکر ان کے ہر جگہ قرآن میں موجود ہے۔ اتنی تعریفیں کسی کی شان میں ہوں گی کہاں جتنی تعریفیں نبی کی شان میں موجود ہیں۔ اور مصطفیٰ کو مردہ کہنے والے پاگل تو نہیں، مصطفیٰ تو عاشقوں کی جان میں موجود ہے۔ مصطفیٰ کو مردہ کہنے والے پاگل تو نہیں، مصطفیٰ تو عاشقوں کی جان میں موجود ہیں۔ ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بتائیں، تقریر جو ہوئی ہے، جو گفتگو ہوئی ہے، وہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے کہ نہیں؟ دعا کریں اللہ ذوق تلاوت کلام ربانی عطا فرمائے، آمین کہتے ہیں سب لوگ۔ گفتگو تو لوگ لطیفوں کے حوالے سے بھی کر دیا کرتے ہیں، گفتگو تو قیقروں کو فروغ دینے کے لیے، گفتگو کو تو بازاری باتوں کے حوالے سے بھی ایک گھنٹہ اپنا پورا کر دیا کرتے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ سے نکلنے والے وہ جملہ نور کی برکتوں کو جو آپ نے شیئر کیا ہے، اللہ اس پاکیزہ چراغ کی روشنی سے ہمارے قبور کو، ہماری قبروں کو منور و مجلہ فرما دے۔ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، مفتی صاحب قبلہ کی اس تعلیم پر عمل کرنے کی، پہل کرنے کی دعا مانگے انشاءاللہ۔ قرآن پڑھا کریں آپ، اخبار پڑھنے کے انتظار میں لوگ 2-2 گھنٹے چائے خانے پر بیٹھ جاتے ہیں، رات میں 2-2 گھنٹے موبائل کے سہارے سے لوگ اپنی نیندوں کو تکیے کی آغوش تک پہنچاتے ہیں۔ صوفی سلطان میاں فرماتے ہیں کہ ہمارے ہاتھوں کی انگلیاں تھک جاتی ہیں، موبائل گر جاتا ہے تو ہم سو جاتے ہیں۔ ہم تو سو گئے لیکن ہمیں علم نہیں ہے کہ رات بھر مدینے میں حضور ہمارے درود کا انتظار کرتے ہیں۔ آنکھیں اتنی گندی نہ کر لی جائیں کہ حضور خواب میں آنا بند کر دے، سمجھے؟ میرے آقا فرماتے ہیں لوگوں قرآن سے محبت کرو، میری تعلیمات پر عمل کرو۔ میدان محشر میں میں اپنی امت کے ایک شخص کی بخشش چاہتا ہوں، جب تک میری امت بخش نہیں دی جائے گی میں میدان محشر ہی میں رہوں گا۔ صوفی صاحب قبلہ فرماتے ہیں اے لوگو نیک اعمال کرو، قرآن کی تلاوت کرو، تاکہ میدان محشر میں حضور کو دیر تک نہ کھڑا ہونا پڑے۔ میری بات سمجھ گئے؟ اب آئیے بڑے ادب اور احترام کے ساتھ میں جو گفتگو ہوئی ہے، یہ اس وقت ضرورت اس قسم کی گفتگو سے ہے۔ اخبارات سے، موبائل کی اسکرین سے اپنے شعور و فکر کی آنکھوں کو ہٹائیں، آئیے وہاں پر پہنچے جہاں لوگ قرآن و احادیث کی برکتوں کو آپ کے شعور و فکر کی زنبیل میں کھنکتے ہوئے محبتوں کے سکے کے طور پر ڈالنا چاہتے ہیں۔ میں اس وقت مفتی صاحب قبلہ کی گفتگو کے بعد آپ کے حوالے اس ذات کو پیش کر رہا ہوں جس پاکیزہ ادارے سے ان کا تعلق ہے، اس ادارے کا نام ہی برکت کا حامل ہے۔ وہ جہاں ان کی صبحیں گزرتی ہیں، جہاں شامیں گزرتی ہیں، ان پاکیزہ دیار کا ذکر ہو جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں زمین آسمان بن گئی۔ ہر باپ کا یہ خواب ہوا کرتا ہے کہ میرا بیٹا کبھی جامع ازہر جائے، میرا بیٹا کبھی قاہرہ، کبھی اسکندریہ، کبھی ان پاکیزہ علاقوں کی سیر کرے جہاں صوفیہ کے نقوش قدم آج بھی مرجع خلائق بنے ہوئے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے اس عظیم الشان شخصیت نے ان بزرگوں کے نقوش قدم کے سائبان کے نیچے رہ کے جامعہ اشرفیہ میں اپنے تعلیمی معیار کی زلفوں کو سنوارا، اور پھر جامعہ اشرفیہ کی سرحدوں کے قریب سے اپنے علم کی معلومات کی آنکھوں کے اوپر انگلیاں رکھ کر کے دیکھا تو سرحد مصر بھی بہت قریب دکھائی دیا۔
जामे अजहर का सफर किया है। हम तो क़िरात यासीन बरवायत हफ्स बतरीक़ शादबी की सरहदों तक रह गए। उसने जामे अजहर में 5 साल तक क़िरात के पाकीज़ा निसाब की अजीम बरकतों को हासिल करने के लिए इस फन में उसने तखस्सुस किया। और आज वो जामे अजहर जो दुनिया की सबसे बड़ी दीनी दरसगाह है, जहां तकरीबन 50,000 तो टीचर हैं, मुहद्दिसीन हैं, फुकहा हैं, बड़े बड़े उलमा हैं, जहां सहाय सित्ता के बड़े बड़े हुफ्फाज रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, उन इदारे के असातिज़ा में जिसका नाम शामिल है, आप उसकी ज़ियारत कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। जरा हाथों को उठा के बोल दे सुभान अल्लाह। जिनके सामने तकरीबन 105 मुल्कों के तलबा ज़ानु अदब तय करके अपनी समातों के होंठों को कुरान की आयतों से तर करने के लिए बेताब रहे। आज वो शख्सियत जामिया अशरफिया की पाकीज़ा बरकतों की कुला अपने सर पे सजा के अपने उस्ताद गिरामी के नालैन के नीचे बैठ करके रिसर्च स्कॉलर शोबे क़िरात जामिया अज़हर मिस्र शरीफ के पाकीज़ा लिबादे में मखदूम गिरामी जनाब इज़्ज़त मां मोहतरम हाफिज़ कारी बिलाल अहमद साहब क़िबला मिस्र के पैकर में हाजिर है, जो एक अजीम शान ताली कुरान, एक अजीम शान कारी कुरान, एक अजीम शान आलिम कुरान, एक अजीम शान आमिल कुरान की हैसियत से मौजूद है। मेरी भी और उलमा की सबकी ख्वाहिश है, जामिया अज़हर मिस्र में जो कुरान की तिलावतें करते हैं, दरो दीवार झूमते हैं, फजाएं झूमती हैं, क्लाइमेट झूमता है, वहां की आबो हवा रक्स करती है। आइए दोस्तों, अगर कहें तो उसी बाकीज़ा ज़ात से इल्तिमास करें कि कुरान की कुछ आयतों की तिलावत भी हो जाए और नाते मुस्तफ़ा का अलम भी हमारे शऊर की फसीलों पे नस्ब हो जाए। तैयार हैं? तो एक दरमियान से कोई आशिक खड़ा हो जाए, अब जामिया अज़हर शरीफ की बरकतों को अपनी समातों में रखने के लिए इस्तकबाल करें, तो मैं इस बरकत वाली ज़ात को आपके हवाले कर दूं। एक कोई आशिक दरमियान से एक नारा बुलंद करें ताकि गुलशन मदीना लगाएं माशाल्लाह। सब लोग अपने दोनों हाथों को उठा के जवाब दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इस मुकद्दस फजा को, इस मुकद्दस माहौल को, इस पाकीज़ा ज़मीन को बरकतों की ज़मीन से बगलगीर करने के लिए बहुत अदब और बहुत एहतराम से हाफिज़ कुरान आलिम दीन अल्लामा शाह इमरान अहमद साहब क़िबला के मुंतखब इस मकबूल गुलदस्ते की खुशबुओं से इस्तिफादा करने के लिए मैं आपके हवाले करता हूँ। निगाहों की मेज़ पर देखें कैसी महक कब्जा करती है।